السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 338واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں نے پچھلے چند اسباق میں شدت کے ساتھ وہ تمام برائیاں، وہ تمام خرابیاں جس میں آج ہماری نوجوان نسل دن بدن مبتلا ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، معاشرے کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ گھر والے پریشان، محلے والے پریشان، بستی والے پریشان، ایسے حادثے، ایسے حالات۔ بہت سارے بھائیوں نے میسج کر کے پوچھا، مولانا صاحب ان کا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ان حالات سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے جس پہ چل کر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنا سکتے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں وہ دین کے راستے پہ چل سکتی ہے، ان کی ذہنی تعلیم ہو سکتی ہے، تربیت ہو سکتی ہے۔ محترم بزرگوں، اگر ہم لوگ اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کرنا چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھو اس کے لیے میں کوئی شیخ طریقت یا میں کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا پیر نہیں ہوں، بلکہ میں بھی، آپ بھی، ہم تمام لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اور آپ کی احادیث سے رہبری حاصل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے ہم تمام کو کیا نہج اور کیا طریقہ بتایا ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم اس نہج اور طریقے کو اختیار کریں گے تو نہ کسی کا بیٹا نافرمان ہوگا اور نہ ہی کسی کی بیٹی نافرمان ہوں گی۔ چونکہ حالات یہ جو جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں اور اولاد کی بے راہ روی سے پریشان ہیں، وجہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو چھوڑ کر ہم لوگ ویسٹرن، ماڈرن اور یوروپین راستے پہ چل کر اپنے بچوں سے اگر یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ دیندار بنے یا آپ کے فرما بردار بنے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کھیت میں کانٹے بو کر ان سے گیہوں کا ایکسپیکٹیشن رکھنا۔ اب اس کے لیے محترم بزرگوں، بچوں کو کس راستے پہ چلایا جائے جس سے وہ بچے دیندار بنے اور فرما بردار بنے اور نمازی بنے اور پردے کے پابند بنے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا اچھا نام رکھو۔ ہماری تربیت یہیں سے بگاڑ میں آ جاتی ہے کہ آج کل ہم بچوں کے جیسے نام رکھ رہے ہیں، نہ انبیاء کے نام پہ نام رکھتے ہیں، نہ صحابہ اور صحابیات کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ نئے نئے جو ناموں کی تلاش میں اپنے بچوں کا نام زانیہ رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا نام فاحشہ رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا نام جو ہے پتہ نہیں کیا کیا رکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ سارے نام کہاں سے ملتے ہیں؟ ٹی وی سیریلوں میں دیکھ کر، فلموں میں دیکھ کر وہاں سے جب آپ یہ نام لے رہے ہیں، ان کے اثرات تو پڑنے والے ہی ہیں نا۔ آج ہمارے گھروں میں نئی پیدا ہونے والی جو نسلیں ہیں، ان میں کتنی ایسی ہے جن کا نام خدیجہ ہے، جن کا نام فاطمہ ہے، جن کا نام ام کلثوم ہے، سمیہ ہے، جن کا نام زینب ہے، ام حبیبہ ہے، صفیہ ہے، حفصہ ہے، عائشہ ہے۔ ایسے صحابیات کے نام ہمارے گھروں میں کتنے ہیں؟ اور لڑکوں میں بھی انبیاء کے نام پر ہمارے گھروں میں کتنے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے، آدم ہے، نوح ہے، اور ادریس ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، عیسیٰ ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا ان کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ ہمارے گھر میں کتنے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ ہمارے گھر میں
کتنے بچے ایسے ہیں جن کے نام صحابہ کے ناموں پر ہے. ہمارے گھروں میں فیشن چل رہا ہے شاہ رخ نام رکھنے کا. ہمارے گھروں میں فیشن چل رہا ہے جو بھانڈ ہے، بھانڈ گانا گانے والے بھانڈ، ان بھانڈوں کے نام پر امان رکھنے کا، ارمان رکھنے کا، اور ان کے نام پہ عیان رکھنے کا، اور پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ نام رکھے. یہ سب ان بھانڈوں کے گھروں سے لیے ہوئے نام ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے. یہ صحابہ والے نام نہیں ہیں. تو اب بچوں کے نام جب آپ جن کے ناموں پہ رکھیں گے اثرات تو پڑیں گے ہی. ہمارے مسجد کے قریب میں ایک گلی میں ایک لڑکا ایک بوڑھے کو لاتوں سے کھندل کے مار رہا تھا، لاتوں سے. میں جب طہارت کے لیے نکلا تو ہمارے مؤذن صاحب نے کہا، بولے مولانا صاحب دیکھو یہ بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے. میں نے وہ دونوں کو الگ کیا. میں نے کہا کیوں مار رہا رے ابا کو؟ سمجھانے لگا اس کو. اس کے بعد میں نے پوچھا، میں بولا کیا نام ہے تیرا؟ بولے میرا نام شاہ رخ ہے. میں نے اس کے والد سے کہا، میں نے کہا ایسے نام رکھیں گے تو یہ بچے ایسے ہی کام انجام دیں گے. اس کا نام تم صحابہ کے نام پہ رکھتے تھے، انبیاء کے نام پہ رکھتے تھے. یہ لاتوں سے نہیں مارتا تھا بلکہ آپ کی خدمت کرتا تھا. یہ نافرمان اس لیے بنا، اس کے نام کے اثرات اس پہ پڑے. تو میرے محترم بزرگوں، پہلے تو بچوں کے اچھے نام رکھو، صحابہ اور صحابیات کے نام. یہ ناچنے والے رنڈیوں کے نام پہ، یہ بھڑوا گیری کرنے والوں کے نام پہ، یہ فلموں کے جو بھانڈ ہے ان کے ناموں پہ مت نام رکھو. جیسا نام رکھو گے اس کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آپ نے فرمایا، جب بولنے لگے تو کلمہ سکھاؤ. ہم اپنے بچوں کو ہائے ہائے سکھا رہے ہیں، وہ پوری زندگی ہائے 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 کرنے میں لگا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کو ٹاٹا اور بائے بائے کرنے میں سکھا رہے ہیں، اور وہ بچوں کی زندگی وہی ویسٹرن کلچر میں جا رہی ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ جو ویسٹرن کلچر والے لوگ ہیں ان کے بارے میں نے ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ یورپ کا سب سے فیوریٹ نام آج محمد بن چکا ہے، اور کرسچن لوگ بھی اپنے بچوں کے نام محمد رکھ رہے ہیں. اور ہم ان کے کلچر کو اختیار کرنے کے چکر میں اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اور ان بچوں کو اگر گانا آ رہا ہے یا ناچنا آ رہا ہے یا کسی اسٹار کو ہمارا بچہ بیٹے دیکھ، بولے یہ موبائل میں فوٹو بتا کہ ہمارا بچہ تو شیطان خان کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. اب وہ شیطان خان کی فوٹو لائی گئی، وہ فوراً پہچان رہا یہ شیطان خان ہے. ہم کو خوشی ہو رہی ہے. یعنی وہ معصوم بچے جن کے ذہنوں میں آپ نے انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات ڈالنا چاہیے تھا، آپ ان کے ذہن میں زہر بھر رہے ہیں بچے بچپن سے، اور پھر امید رکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے فرما بردار بنیں گے. نہیں، جوتے ماریں گے، وہ فرما بردار نہیں بنیں گے. اس کے بعد فرمایا بچے بولنے لگے تو کلمہ سکھاؤ. کلمہ سکھانا چاہیے، اللہ رسول کا نام سکھانا چاہیے. اس کے بعد میں فرمایا جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہونے پر نماز نہ پڑھنے پہ اس کو مارو. اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ماں کو خود سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. بیٹی دیکھ رہی ہے، اس کی عمر 7 نہیں 8-10 سال ہو چکی ہے. اب آپ کون سے منہ سے اس کو نماز پڑھنے کا بولیں گے؟ اس لیے کہ ماں خود جو ہے ٹی وی کے سامنے 8-8 گھنٹے بیزی ہے. یہ سیریل ختم نہیں ہوا تو دوسرا، وہ نہیں ختم ہوا تو تیسرا، وہ نہیں ختم ہوا تو چوتھا. جب وہ دیکھ رہی ہے کہ جب میری ماں نماز نہیں پڑھتی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ خود باپ کے نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ باپ اپنی اولاد کو کس منہ سے نماز کے لیے بول سکتا ہے؟ تو پہلے اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا، پہلے اپنی تربیت کرنا پڑے گی، اور پھر اولاد کو بھی نماز کا حکم دینا پڑے گا 7 برس کی عمر سے. اور وہ بچے اس وقت سے جب نمازوں کی لائن کو لگیں گے تو اس کے بعد میں بڑے ہو کر وہ پابند نمازی بنیں گے. ہم نے ہمارے مکتب میں یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ جو بچہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، میں نے کہا میں روزانہ اس پہ واچ رکھوں گا. اور ایسے بچے کو ہم مہینہ ختم ہونے پر 50 روپئے انعام دیتے ہیں. انعام دیا جائے ان کو، بچوں کو 50 روپئے ہم انعام دیتے ہیں. میں آبزرو کرتا ہوں کہ کون سا بچہ ہر نماز میں نظر آ رہا ہے اور کون سا بچہ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے. پھر آخر میں ان کی لسٹ بنائی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے.
تو جب آپ اپنے بچوں کو انگلش پڑھنے کے اوپر انعام دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو وہ بھانڈوں کے گانے گانے پہ انعام دے رہے ہیں، آج کے زمانے میں مسلمان اپنے بچیوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں، اس پہ انعام دے رہے ہیں، ارے نماز پہ انعام دینے میں کیا حرج ہے؟ نماز پڑھنے پہ بھی تو انعام دو نا ان کو، ان کی ہمت افزائی کرو، حوصلہ افزائی کرو۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ 10 برس کا ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو مار کے نماز کو بھیجو، اب انعام نہیں، اب جوتوں کا انعام، 7 برس سے لے کے 10 برس تک پیسے کا انعام، چاکلیٹ کا انعام، مٹھائی کا انعام دے دے کر اس کو نمازی بناؤ، اور 10 برس کے بعد سختی اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ یہ طریقہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ اب جب بچے آپ کے 10 برس کے بعد میں بھی نمازی بن گئے اور 15 برس کے ہو گئے تو اس کے بعد ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، اب نماز ان کے زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اب وہ قبر میں جانے تک نماز پڑھیں گے۔ اور میرے شاگردوں کو میں دیکھتا ہوں، ہم نے بچپن سے جن کو سختی کے ساتھ ایک ایک نماز پہ آبزرو کرے، دھیان دیے، آج ماشاءاللہ وہ تمام بچے بڑے ہو چکے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بن چکے ہیں، سیٹ بن چکے ہیں، لیکن وہ پہلی صف کے اندر جب میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے تو خیر ان کی تربیت اس حساب سے کرے ہوئی ہے کہ ضرورت پڑنے پہ وہ نماز بھی پڑھا سکے، تو وہ تو نماز کے لیے موجود رہتے ہی ہے۔ تو بچپن سے جب آپ ان کو اس لائن پہ ڈالو گے وہ خود بخود نمازی بنیں گے۔ اور اس کے بعد گھروں کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے روزانہ ہمارے اپنے گھروں میں ہم تعلیم کا اہتمام کریں، تعلیم کا اہتمام کریں۔ اور تعلیم کیسے کریں گے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے، کم سے کم 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی یا تو تفسیر ہونا چاہیے۔ پھر حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی آپ اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کر سکتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت، صحابہ کے زندگی کے واقعات کی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی کتاب، اس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک آدھ دن تفسیر کی تعلیم کرے، ایک آدھے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، ایک آدھے دن صحابہ کے واقعات پڑھے، ایک آدھے دن بزرگان دین کی زندگیاں پڑھے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر روزانہ دین کے لائن سے کوئی بات اگر پورے فیملی کے سامنے آتی رہے گی تو گھر میں دین کا ماحول بنے گا۔ اور 15 منٹ اور آدھا گھنٹہ اپنے گھر کو دیندار بنانے میں خرچ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں انہوں نے ریکارڈ بنایا ہوا ہے سیریل دیکھنے کا، ان کے ریکارڈ ہے، کوئی 1100 ایپیسوڈ آج تک پابندی سے دیکھ رہی ہے، کوئی 900 ایپیسوڈ آج تک پابندی سے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور چند عورتیں وہاں پہ بات چیت کر رہی تھی، ان میں سے ایک کہنے لگی وہ فلانا سیریل بولے رات میں جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے گھر میں دسترخوان نہیں بچھتا بولے۔ آج 7 سال ہو چکے ہیں، میں نے اس کا ایک بھی ایپیسوڈ نہیں چھوڑی۔ میں نے دل میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ مسلمان عورتیں، ایک طرف تو بوما بوم ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایسے ایسے حالات آئے ہوئے ہیں اور ہندوستان کا مسلمان مظلوم ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور دوسری طرف یہ مسلمان ہیں جن کے گھروں میں 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے، حدیث پاک کی کتاب پڑھنے کے لیے، صحابہ کی زندگی پڑھنے کے لیے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے، مگر سیریل دیکھنے کے لیے 7 سال کا ٹائم ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، پوری لائف اسی میں جا رہی ہے، یہ چینل سے وہ چینل، وہ چینل سے وہ چینل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ گھروں کی بہن بیٹیاں دیندار کہاں سے بنیں گی؟ دیندار تو تب بنیں گی جب دین کی بات ان کے سامنے آئیں گی، اور گھر کے اندر روزانہ اس طرح سے 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ تعلیم ہوں گی۔ اور نوجوان جو ہمارے لڑکے ہیں ان کے تعلیم کا طریقہ، وہ بڑے ہو چکے ہیں تو ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھیجنے کا پابند بناؤ۔ آپ کے بچوں کو اسی عمر سے 15 سال 16 سال جب وہ نماز کے پابند بن گئے، اب جب اللہ کے راستے میں جانے کے پابند بنیں گے خود بخود دیندار بنیں گے۔ اور پھر گھر پہ آ چکے ہیں
تو ہمارے یہاں پہ اکثر ہمارے بڑوں کی طرف سے ترتیب ہے کہ بھائی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک دن کی جماعت جو اکثر سنڈے کو نکلتی ہے، ہم اپنے بچوں کو وہ ایک ایک دن کی جماعت میں بھیجیں. مرکز کو اہتمام کے ساتھ قیام اور طعام کے ساتھ میں بھیجیں. اپنے شہر کا جو بھی مرکز ہے، جس دن وہاں کا ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو کریئر گائیڈنس کے بیانات میں لے کر جاتے ہیں، ان کی کانفرنسز میں لے کر جاتے ہیں. تو بچے کی آخرت اور دنیا دونوں بنانے کے لیے پھر اس کو دین کی مجلس میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو بھیجو مرکزوں کے اندر، خاص طور پہ وہ بچے جو بڑے بڑے شہروں میں پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں بستیاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، وہ بچے بھی اپنے مرکز میں پہنچے، وہ بھی قیام کے ساتھ طعام کے ساتھ. یہ نہیں کہ خالی بیان سن کے آگے، نہیں، پورے بوریا بستر کے ساتھ وہاں پہنچے، رات میں قیام کرے، تہجد میں اٹھے، دعائیں کرے. تو آپ کی زندگی میں دونوں چیزیں آئیں گی، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کر رہے ہوں اور دین بھی آپ کے زندگی میں آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، میں صرف آپ کو نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ ہم نے خود اپنے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہوا ہے. میرا بیٹا بھی کمپیوٹر انجینئرنگ کی تعلیم لے رہا ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے 2 سال پہلے اس نے چلہ لگا کے آیا تھا، تب سے لے کے آج تک ایک بھی ہفتے واری اجتماع ایسا نہیں ہے جس میں وہ قیام و طعام کے ساتھ میں مرکز نہ گیا ہو. مرکز اتنے اہتمام سے وہ جاتا ہے، ساری مجلس فجر بعد کی وہ پوری اٹینڈ کر کے پورے اہتمام سے جب جماعتیں وغیرہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ گھر پہ اتوار کے دن واپس آتا ہے. میں اس لیے آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں وغیرہ سن کے ایسا لگتا ہوگا کہ مولانا صاحب جب لوگوں کو اتنا بیان کرتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے بچے وغیرہ جو ہے وہ کتنے یعنی تعلیمی اعتبار سے کیسے ہوں گے. کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں نے بھی وہی سمپل میتھڈ کو اختیار کیا ہے جس پہ پوری دنیا چل رہی ہے، جس پہ سب لوگ چل رہے ہیں، ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی بچوں کے لیے مرکز جانا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور وہاں کا قیام و طعام بھی ضروری ہے. ان کے لیے بھی 3 دن لگانا ضروری ہے، ان کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے اور ان کو صحیح تعلیم اور تربیت کرانا ہے تو اس کے علاوہ دوسرا کوئی سولیوشن مجھے تو نظر نہیں آتا ہے. تو اس کے لیے محترم بزرگوں 2 طریقے اختیار کرو بچوں کی تعلیم و تربیت. جس طریقے سے میں نے بتایا، گھر میں ہمارے روزانہ ہم تعلیم کا اہتمام کریں اور اپنی نوجوان نسلوں کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جوڑے اور ان کو ہر ہفتے پابندی سے اپنے مرکز میں قیام و طعام کے ساتھ بھیجے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.